پھر اسی طرح بعض اوقات کسی معاملے میں ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، اچھا فکر کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری نکل آتی ہے، کوئی ذہنی پریشانی کے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو جو بھی ہمارا کوئی معاملہ ہے، جس پر بھی ہم پریشان، اس کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ اس معاملے میں تو ہی مجھے کافی. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اسی نے پیدا کیا. بعض اوقات آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ایسا کیسے ہوگا، ویسا کیسے ہوگا، کتنی چیزیں پریشان کرتی ہیں ہمیں. بس اللہ سے باتیں کر لیا کریں اور یہ کہا کریں کہ اللہ تو نے پیدا کیا نا ان کو، اور ہر چیز پر حکم بھی تیرا ہی چلتا ہے، تو ان کے حق میں خیر کا حکم کر دے اور ان کے معاملات کو درست کر دے. سورۃ یوسف میں آتا ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کریں. پھر سارے معاملات اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں وہ صرف کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی. مشکل سے مشکل ترین کام اس کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے. یہ ہمارے لیے مشکل ہے، امپاسبل، اس کے لیے کچھ بھی امپاسبل، سب کچھ پاسبل ہے. پوری دنیا مل کے جس چیز کو پاسبل نہیں کر سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صرف کن کہہ کے پاسبل کر سکتا، ممکن ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے گا. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے ان معاملات کے بارے میں جو آپ کو امپاسبل لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے کا، شاید نہ ہو. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیں خوف زدہ کرے، غمگین کرے، محتاجی کا اندیشہ دلائے، کیونکہ وہ انسان کے دل میں یہی وسوسے ڈالتے ہیں کہ اب تمہارا کیا ہوگا، اب تمہارے پاس جاب نہیں، اب تمہارے پاس کام نہیں، اب تمہارے پاس پیسہ نہیں، اب تمہارے پاس یہ نہیں، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا. حالات بدلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور پھر ویسے بھی اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں. ہم کتنی خوشی سے کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. یہ جتنی چیزوں کا ہم مالک ہیں نا، یہ ٹیمپریری. آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سوچیے ان کے بارے میں. اور جتنی چیز ہم خریدتے رہتے، یہ خرید، وہ بنا، وہ، اور اس وقت یہ نہیں سوچتے کل میں چلی جاؤں دنیا سے تو یہ سب کچھ کہاں جائے گا، کیا بنے گا اس کا، کون مالک ہوگا اس کا. دوسروں کے لیے تو وہ چیزیں irrelevant. جن چیزوں میں میری جان ہے، جن چیزوں کو میں اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں، جن کو آج میں اپنی ملکیت کہتی ہوں، بس ہمارا تو وہی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں یا استعمال کر لیں. باقی ہمارا کچھ نہیں. جو باقی بچنے والا ہے ہمارے مرنے کے بعد وہ سب دوسروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے وہ. ہاں، اگر اپنی زندگی میں ہم اپنے ہاتھ سے کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چیز کسی کو دیتے ہیں، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارے حصے میں لکھ دیا گیا اور وہ قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا، وہ نہیں ضائع ہوا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بکری ذبح کی گئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بکری ذبح کی گئی تھی اور اس میں سے بس اتنا سا وہ ٹکڑا بچ گیا، باقی سب چلا گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ بچ گیا ہے، یہ نہیں، یعنی جو دے دیا ہے وہ بچ گیا، وہ محفوظ ہو گیا. تو ہمارا مائنڈ سارا دن اسی طرح کام کرتا ہے کہ جو کسی کو دے دیا وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہمارا تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے اس وقت. حالانکہ ہمارا یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارا وہ ہے جو ہم نے دے دیا ہے. اور اس طرح پھر انسان کتنی خوشی سے دیتا ہے جو بھی دیتا ہے، اور دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں دینے کے قابل ہوا، کہ میرے آگے کے لیے کچھ جمع ہو گیا. اور اسی سے پھر انسان کے اندر اخلاص بھی آتا ہے. اسی سے پھر انسان کے اندر بندوں سے کوئی لالچ، حرص، توقع، طمع نہیں رہتی. اور جب بندوں سے توقع نہیں رہتی تو پھر انسان مایوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کیا رسپانس دیتے ہیں. ورنہ تو انسان اپنے بچوں سے اتنی توقعات لگا بیٹھتا ہے کہ اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو ہم اسی پر ہی غمگین رہتے.
کہ اس نے ہمیں پوچھا نہیں، اس نے ہمارا خیال نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان سے ناراض ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بات میں نے اپنے والد سے سیکھی تھی عملی زندگی میں. جب ہم پڑھ رہے تھے اور چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی آپ کے لیے کرتے ہیں نا تو ہم اس کو احسان نہیں سمجھتے، ہم اس کا صلہ اللہ سے چاہتے. میں نے کہا ہے، کیونکہ ہمارے تو آس پاس ہر کوئی یہ کہتا تھا میرے بچوں کو ساتھ یہ کیا وہ کیا، میرے بچے یہ کرتے. لوگ عام طور پر جو کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ بالکل ایک نئی سی بات میں نے سیکھی کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں. ہمیں کچھ بھی توقع نہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، بس آپ اللہ کو راضی کریں. تب آپ خود سوچیے کہ جو ماں باپ یہ سکھائیں کہ جاؤ تم اللہ کو راضی کرو، کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں آج بھی میرے والد وہ واحد شخص ہیں کہ جن کو میں کہیں بیٹھ کے کسی بھی وقت یاد کروں تو میں رو سکتی ہوں. وہ محبت کس نے ڈالی؟ وہ محبت صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ میرے باپ تھے، وہ محبت اس لیے تھی کہ انہوں نے اللہ سے جوڑا اور اللہ کی پہچان کروائی، اور اپنی عملی زندگی کی مثال سے ہمیں سکھایا کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایون جو بچے اللہ نے دیے یہ بھی اللہ کے ہیں، امانت ہے ہمارے پاس، اور ان پر جو کچھ ہم خرچ کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی اچھے کام کریں اس کا بدلہ ہم وہاں چاہتے ہیں. اگر وہ پڑھ لکھ جائیں، آگے پڑھیں پڑھائیں، تو وہ بھی ہمارے آخرت کے لیے اجر کا باعث بنے. ان کی طرف سے ہمیں کیا جواب ملتا ہے اور کیا نہیں، اس کی فکر نہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور شادی جلدی ہو گئی. جب تک میری شادی ہوئی تو اس وقت ماشاءاللہ وہ ہیلدی تھے، صحت مند، بعد میں بھی کافی عرصہ رہے. تو مجھے ان کی کسی خدمت کا موقع نہیں ملا، بس سوائے اس کے چھوٹی موٹی جو جیسے ہوتا پڑھنے لکھنے کے دوران گھر میں. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کی نیت بھی کیسے کام آئی نا، کہ ہم ان کے لیے عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو انہوں نے پڑھایا لکھایا سکھایا وہ آگے دے رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں میک شور کرتی کہ کوئی دن میری زندگی کا ایسا نہ جائے کہ میں ان کے لیے دعا نہ کروں. تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن جب ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی محبت دیتے ہیں اور پھر ان کو اس لیے کسی قابل بناتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کچھ کما کر دیں یا ہماری دنیا بنا دیں، تو پھر بعض اوقات وہ جب دنیا ان کے ہاتھ میں آتی ہے نا تو وہ کسی اور طرف رخ کر جاتے ہیں. پھر سوائے ڈپریشن کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، صرف دکھی ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا کیا اور اب ان کی شادی کی تو بیوی کو لے کے تو سلام دعا کا بھی روادار نہیں. اس کے بعد انسان جس طرح پھر ٹوٹتا ہے اولاد کی بے وفائی سے اور بے رخی سے، وہ کس قدر غم اور پریشانی کی بات بنتی. ٹھیک ہے اولاد کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں، لیکن بعض اوقات کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں ان کی، چاہنے کے باوجود وہ نہیں کچھ کر سکتے. میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو خیال رکھنا نہیں چاہیے، بچوں کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ کب رکھیں گے؟ جب اللہ سے ڈریں گے، جب ان کے دل میں بھی اللہ کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا تب. ورنہ اگر دنیا کے ڈر سے کریں گے تو ہاں وہ جہاں دنیا کی باتوں کا خوف ہوگا وہاں تو آگے آ جائیں، لیکن جہاں دنیا والے دیکھنے والے نہیں ہوں گے وہاں وہ پیچھے ہی رہیں گے، اس وقت نہیں کام آئیں گے. کیونکہ ہم بھی دنیا سے ڈرتے تھے، بچوں میں بھی دنیا کا ڈر ڈالا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہی نہیں کی، لہٰذا اللہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں. ہم نے خود دنیا سے محبت کی، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالی، اور جب وہ دنیا کی محبت میں ہم سے جدا ہوئے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑا. اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس معاملے میں پھر اللہ ہی سے بات کرتا ہے کہ اللہ میری اس مشکل، میری اس دکھ، میری اس تکلیف، میری اس پریشانی میں تو میری مدد کر. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرتا ہے. کچھ بھی معاملہ، صرف مال و دولت نہیں، کوئی بھی چیز، کیونکہ ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی خیر پہنچانا اللہ ہی کا کام ہے. اور انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں. سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہے، نہ زمین میں ذرہ برابر کے مالک نہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. اللہ ہی اکیلا سب چیزوں کا مالک ہے.
اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سہارا سمجھے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، حالانکہ سب سے کمزور گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی باقی سہارے ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کا جالا، ہم جالے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے بھی ہونے لگے تو کیا بنے گا، سارا آپ کے ہاتھ میں لپٹ جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی ایک مکھی بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی۔ کہاں یہ کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہو سوائے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے۔ تو انسان ہر معاملے میں اپنے رب کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا، باقی سب انسان مرنے والے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ کتنی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور جوان اولاد فوت ہو جاتی، جن کو انسان سہارا سمجھتا ہے وہ ہم سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور باپ چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تم اس کو کافی نہیں سمجھتے؟ اور پھر یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو کافی سمجھے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اس پر ہی توکل کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، مومن ہو تب بھی، مسلم ہو تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، اور وہ تمہارے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وکفی بربک وکیلا، سورۃ الاسراء میں آتا ہے تیرا رب کافی کارساز ہے۔ وکفی بربک ہادیا ونصیرا، تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ پھر اسی طرح ہر وقت کافی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الحسیب ہے، یعنی کفایت اور حمایت میں کافی ہے، اور اللہ بندے کو ہر وقت کافی ہے، ہر وقت۔ جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، کوئی کچھ پلان کرے، کوئی پروجیکٹ بنائے، کوئی بزنس شروع کرے، بڑے سے بڑا کوئی پروگرام بنائے، یا پھر چھوٹے سے چھوٹا کوئی ڈیسیژن لینے لگے کہ ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور جا کے گروسری کرنی، گاڑی کی طرف جا رہے ہیں، اس چھوٹے سے راستے میں بھی اللہ سے بات کرے کہ تو میرے لیے کافی ہے، میں تیرے سہارے پر یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو کم سے کم وقت میں اچھے سے اچھا کام کروا دے، تاکہ میں باقی وقت میں تجھے یاد کر سکوں، کسی اور کی خدمت کر سکوں، تیرا حق ادا کروں یا بندوں کا کوئی حق ادا کروں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے اس کا کہ باقی نمازوں میں بھی بھگدڑ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے حق بھی ادا نہیں ہو پاتے، کیونکہ اللہ کی مدد ہی ہم نہیں مانگتے۔ جب کسی کام کے شروع میں اللہ کا نام آ جاتا ہے نا تو اس کام میں برکت ہو جاتی، جسے بسم اللہ کہتے ہیں ہم۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الرحمن میں، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و عزت والا ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جس چیز میں ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اتنی جلدی میں اور اتنی آسانی سے یہ کام ہو گیا۔ تو جب کسی کام کا ارادہ کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لیں، مثلاً کوئی بھی آپ نے کام ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اب وہ دل میں ایک خلل ہے، پتہ نہیں یار رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کریں یا نہ کریں انہیں، جب آپ ڈیسیژن لے لیں بس اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں کہ جس میں مشکلات نہ ہو، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ مشکل تو ہوتی ہی۔ پھر اسی طرح اگر لوگوں کا ڈر ہو، لوگ منہ موڑ رہے ہوں، تو اس وقت بھی ڈپریشن کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کو کافی سمجھے۔ کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی کسی کا مسئلہ، تو اس میں بچی نے لکھا ہوا ہو کہ کسی کاؤنسلر سے مشورہ کر رہی تھی کہ میری دوست نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ سے میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی۔ بہت دفعہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ
کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ویسے ہی کہیں چلا جاتا ہے، کبھی ویسے کوئی ناراض ہو کہیں آپ سے دوستی تعلق چھوڑ دیتا ہے، کئی باتیں ہو جاتی ہیں. تو جب کبھی لوگوں کے اعراض کا فکر ہو کہ لوگ منہ موڑ جائیں گے، کسی کا بھی، اپنے ہو پرائے ہو، اس وقت بھی کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. کبھی آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی بزنس میں، کبھی کوئی عین کسی وقت میں آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، 100 مسئلے ہوتے ہیں، لوگ کتنی شکایتیں پھر ہو جاتی ہیں لوگوں کو، اور اسی جھنجٹ میں ہی لوگ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. شکوے شکایتیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، کچھ غیبتیں ہو گئی، کچھ الزام ہو گئے، کچھ سچ کچھ جھوٹ، اور کچھ اپنے زخموں کو کریدتے رہتا ہے انسان. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر لوگ اعراض کریں، منہ موڑ جائیں، تو کہہ دو مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. پکار کے تو دیکھیں، یہ کلمہ پڑھ کے تو دیکھیں. کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے نا کہ جس انسان سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں محبت کرتا، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے. ایسی پریشانیوں میں بھی یہی پڑے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا، آپ کی کیئر نہیں کرتا، آپ کا خیال نہیں رکھتا، اس وقت بھی یہ پڑھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے تو میرا رب ہی کافی. پھر آپ دیکھیے کہ نہ آپ کو تنہائی کا غم ہوگا کہ میں اکیلی کیوں، آپ کو یہی احساس ہوگا میرا رب میرے ساتھ ہے. تو وہ ہوتا نا کہ لونلینس کی فیلنگ کہ میرا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں. اور خاص طور پر آپ دیکھیے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ مصروف رہتے ہیں، بزی ہوتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے غم دکھ بھولے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، گھر میں ہوتے وہ منہ نہیں دکھاتے، کیا ہے پڑھ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں کسی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، ڈاؤن ٹاؤن گئی ہوئی تھی، راستے میں وہ خاتون اپنے بچوں کا ہی بتا رہی تھی، پر ان کے بچوں کا. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے 6 بچے ہیں. میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں؟ کہتے ایک پاکستان رہتے، باقی یہی ہوتے ہیں. اور وہ 70 سال سے اوپر کی خاتون تھی اور اکیلی رہتی تھی، کمر میں تکلیف اور بیماریاں وغیرہ، تو اکیلی رہتی تھی. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان سے کہوں آپ کیوں اکیلی رہتی ہیں اگر آپ کے 5 بچے یہاں رہتے ہیں، کوئی مسیساگا میں، کوئی برمپٹن میں، کوئی ملٹن میں، کوئی ادھر کوئی ادھر. میں نے کہا بیٹا بھی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں بیٹا بھی ہے. وجوہات کوئی بھی ہوگی. پھر بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ میری نواسی ہے تو میں تو جاتی بھی ہوں ملنے جب کبھی، تو وہ تو نیچے بھی نہیں اترتی کمرے سے، میں تو شکل بھی دیکھنے کو ترستی ہوں. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہتے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی پڑھائی بہت ہوتی ہے. میں نے کہا اس دنیا میں کوئی کچھ بھی بن رہا ہو نا، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوستوں کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس کا حال اس کا حال. جب ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم جس سے مرضی باتیں کریں، لیکن اپنے ماں باپ اور نانی نانا یا جو بھی ہمارے بوڑھے رشتے دار خاص طور پر، ان کے لیے وقت نہیں کہ اتنی دیر بھی آ کے انسان پاس بیٹھے، سلام دعا کرے، حال چال پوچھے، تھوڑی سی کیئر کرے اور اس کے بعد اجازت لے کے چلا جائے. ان کے دل میں یہ دکھ تو نہ ہو کہ مجھے تو وہ شکل بھی نہیں دکھاتے، تو میں ان کے گھر کیا کرنے جاؤں.